بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میرا نام ڈاکٹر اسد محمود ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے کا ایک واقعہ بیان کیا جاتا ہے کہ دو بھائی تھے جو آپس میں رشتہ بھی رکھتے تھے اور روزگار کے لیے دریا میں مچھلیاں پکڑنے کا کام بھی کرتے تھے۔ ان میں سے ایک بھائی عبادت گزار، نیک اور پرہیزگار تھا، جو زیادہ وقت حضرت موسیٰ علیہ السلام کی صحبت اور عبادت میں گزارتا تھا۔ دوسرا جو بھائی تھا نسبتاً عام زندگی گزارتا تھا اور عبادت میں اتنا مستقل مزاج نہیں تھا۔ دونوں بھائی روزانہ دریا میں جاتے، اپنے اپنے جال پانی میں ڈالتے اور رزق تلاش کرتے۔ مگر عجیب بات یہ تھی کہ جو بھائی عبادت اور رزق میں زیادہ ٹائم سپینڈ کرتا تھا، اس کے جال میں اکثر 2-3 مچھلیاں آتی تھیں، کبھی کبھار تھوڑی سی روزی مل جاتی۔ جبکہ دوسرا بھائی جو عبادت میں اتنا پابند نہیں تھا، اس کے جال میں اتنی مچھلیاں زیادہ ہوتی کہ جال بھر جاتا اور بوجھ سے جو ہے نا وہ مشکل ہو جاتا۔ تو یہ کنڈیشن دیکھ کر عبادت گزار بھائی کے دل میں بار بار سوال اٹھتا۔ وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہو کر شکایت کرتا کہ اے اللہ کے نبی، میں آپ کی صحبت، آپ کی کمپنی جو ہے نا مطلب میں نے جوائن کی ہے، آپ کی صحبت اختیار کرتا ہوں، عبادت کرتا ہوں، اللہ کا ذکر کرتا ہوں، پھر بھی میرے رزق میں برکت کیوں نہیں آتی؟ اور میرا دوسرا بھائی جو عبادت میں اتنا سخت نہیں ہے، اس کی رزق میں اتنی فراوانی کیوں ہے؟ وہ مسلسل یہی سوال ریپیٹ کرتا رہا۔ تو ایک دن حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ تعالیٰ سے ملاقات کے لیے کوہ طور کی طرف روانہ ہوئے تو رستے میں وہی عبادت گزار بھائی انہیں ملا اور پھر وہی سوال ریپیٹ کیا کہ میرے رزق میں اضافہ کیوں نہیں ہو رہا اور میرے بھائی کے رزق میں اتنی وسعت کیوں ہے؟ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام اوپر تشریف لے گئے اور اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں یہ بات عرض کی۔ تو جواب میں کیا حکم آیا ہے؟ ذرا دماغ کی کھڑکیوں کو کھول کے سنیے گا۔ اس معاملے کا جواب ابھی ظاہر نہیں کیا جائے گا، بلکہ نیچے جا کر دونوں بھائیوں سے الگ الگ ملاقات کی جائے اور انہیں ایک ہی بات بتائی جائے۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام واپس نیچے اترے تو رستے میں عبادت گزار بھائی انتظار کر رہا تھا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس سے ملاقات کی۔ اس نے بے صبری سے پوچھا اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ ابھی جواب مکمل نہیں آیا، لیکن میں نے ایک منظر دیکھا کہ جیسے ایک اونٹ سوئی کے ناکے میں سے گزر رہا ہو۔ اور یہ بات سن کر وہ عبادت گزار بھائی حیران رہ گیا اور دل ہی دل میں سوچنے لگا ہاؤ از اٹ پاسبل؟ اس کے دل میں مزید الجھن پیدا ہو گئی۔ پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام دوسرے بھائی کے گھر تشریف لے گئے۔ وہ بھائی جیسے انہیں دیکھتا ہے فوراً ادب و احترام سے کھڑا ہو جاتا ہے، خوشی سے ویلکم کہتا ہے اور کہتا ہے میری خوش قسمتی ہے کہ آپ میرے گھر آئے ہیں۔ وہ پہلے کھانا سرو کرتا ہے، مکمل عزت کے ساتھ بٹھاتا ہے اور گفتگو کے دوران حضرت موسیٰ علیہ السلام نے وہی بات بیان کی کہ میں نے ایک سین دیکھا کہ ایک اونٹ سوئی کے ناکے سے گزر رہا ہے۔ تو وہ بھائی فوراً مسکرا کر بولا اللہ کی قدرت سے کوئی چیز بعید نہیں ہے، اگر اللہ چاہے تو وہ بڑی بڑی چیز کو چھوٹے چھوٹے راستے سے گزار سکتا ہے، اس لیے اونٹ اور سوئی کی مثال کیا معنی رکھتی ہے۔ اسی لمحے حضرت جبرائیل علیہ السلام نازل ہوئے اور حقیقت واضح کی کہ اصل فرق عبادت کی ظاہری کثرت میں نہیں ہے، دل کے توکل میں ہے۔ اور جو شخص کم عبادت کے باوجود اللہ پر سچا بھروسہ رکھتا ہے، اللہ اس کے رزق میں کشادگی اور برکت ڈال دیتا ہے۔ اور جو شخص عبادت تو کرتا ہے مگر دل میں سوال اور کمپلین رکھتا ہے، اس کے لیے رزق اسی حساب سے رکھا جاتا ہے۔ اور یہ بھی سمجھایا گیا کہ اللہ تعالیٰ کسی کے رزق کو صرف اعمال کی ظاہری مقدار پر نہیں بلکہ دل کی کیفیت، یقین اور توکل کے اوپر بھی تقسیم کرتا ہے۔ تو ناظرین، اس سے یہ سبق ملتا ہے کہ توکل جو ہوتا ہے نا، یہ صرف زبان کا لفظ نہیں بلکہ دل کا یقین ہے کہ دینے والا صرف اللہ ہے۔ اور جب انسان دل سے بھروسہ کر لیتا ہے اللہ کے اوپر تو اللہ اس کے اسباب میں برکت ڈال دیتا ہے۔ تو توکل کے کئی فائدے ہیں۔ سب سے بڑا فائدہ یہ کہ انسان بے چینی اور اضطراب سے بچ جاتا ہے، اسے ہر وقت رزق کی فکر نہیں رہتی ہے کیونکہ وہ جانتا ہے کہ رزق کا فیصلہ اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ اب دوسرا یہ فائدہ ہے کہ انسان کے کاموں میں برکت آ جاتی ہے، تھوڑا بھی کافی ہو جاتا ہے، سکون نصیب ہو جاتا ہے۔ اور تیسرا فائدہ یہ ہے کہ دل مضبوط ہو جاتا ہے اور انسان ناکامی سے ڈرتا نہیں ہے۔ تو رزق میں برکت کے لیے انسان کو یہ چاہیے کہ وہ حلال کمائی اختیار کرے، صبح و شام استغفار کثرت سے کرے، درود شریف پڑھتا رہے اور سورہ واقعہ کی تلاوت کو معمول بنائے، اور اس کے ساتھ دل میں یہ یقین رکھے کہ رزق دینے والا اللہ ہے، نہ کہ صرف محنت اور اسباب۔ تو کہا جاتا ہے کہ استغفار رزق کے دروازے کھولتا ہے اور درود شریف زندگی میں خیر و برکت لاتا ہے، مگر اصل روح یہی ہے کہ دل اللہ کے ساتھ جڑا رہے۔ اور آخر میں پیغام یہی ہے کہ محنت ضرور کرو مگر نتیجہ اللہ کے حوالے کر دو، کیونکہ جب توکل مضبوط ہوتا ہے تو چھوٹے اسباب بھی بڑے نتائج دے دیتے ہیں۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ ویڈیو اچھی لگی ہو تو شیئر ضرور کیجیے گا، نیچے کامنٹ سیکشن میں ماشاءاللہ ضرور لکھیے گا۔